بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين إمام المرسلين نبينا وسيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما. رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تفرقت بنو إسرائيل على 72 ملة وتفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا ما هي يا رسول الله؟ وفي رواية قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي، أو كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام آپ کے مسائل میں میں محمد عبد المنتقم آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور پروگرام آپ کے مسائل میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے اس پروگرام کو شرف قبول عطا فرمائے، اور اس میں عملی زندگی سے متعلق اہم مسائل کے ساتھ، اہم سوالات کے ساتھ اس پروگرام کا حصہ بننے کی آپ کو توفیق عطا فرمائے، اور یہ پروگرام ہم سب کے لیے ذریعہ آخرت، ذخیرہ آخرت اور وسیلہ نجات ثابت ہو، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، آپ کی کالوں کا تو انتظار رہتا ہے کہ آپ عملی زندگی سے متعلق اہم مسائل ضرور پوچھیں، لیکن میں اپنی گزارشات اور اپنی گفتگو بھی جاری رکھتا ہوں۔ موجودہ حالات کے تناظر میں بہت سارے اہم موضوعات ہیں جن کو سامنے رکھتے ہوئے گفتگو کی ضرورت ہے۔ ایک حدیث میں نے آج پڑھی، جس حدیث کی روح سے موجودہ حالات کے تناظر میں کچھ گزارشات، کچھ باتیں پیش خدمت کرنے کی میں کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ ایک بات تو یہ ہے کہ حضور اکرم نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت ہونے کی حیثیت سے ہمیں بہت سی رہنما باتیں ارشاد فرمائی، اور خبردار ہمیں کیا، اندیشے ظاہر فرمائے، راہ حق کی نشاندہی فرمائی، اور گمراہیوں سے بچنے کی تلقین آپ نے بہترین انداز میں کی۔ اس سلسلے میں سب سے کلیدی حدیث میں اگر یہ کہوں تو بے جا نہیں ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل یعنی پچھلی امتیں 72 فرقوں میں منقسم ہو گئی تھی، 72 گروہوں میں بٹ گئی تھی۔ وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 مِلَّةٍ، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، سب کے سب جہنمی ہوں گے، سارے فرقے جہنمی ہوں گے، یعنی کہنے کو وہ میری امت کہلائیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان کی امت ہوں گے، اور امت ہونے کے دعوے دار ہوں گے، اور مسلمان ہوں گے۔ مسلمان ہونے کے باوجود، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے اور کہلانے کے باوجود، 73 فرقوں میں سے 72 کے 72 جو ہے وہ جہنم میں جانے والے اور گناہوں میں مبتلا اور غلطی میں مبتلا لوگ ہوں گے۔ صرف ایک فرقہ نجات یافتہ ہوگا، ایک گروہ نجات یافتہ ہوگا، ایک جماعت ایسی ہوگی
کہ جو صحیح معنوں میں راہ حق پر ہوگی اور نجات اسے حاصل ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اب حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو ظاہر ہے کہ جستجو ہوگی اب کہ وہ جو جہنم میں جانے والے جو 72 فرقے ہیں وہ کون کون ہیں، اس کی تفصیل نہیں پوچھی۔ دریافت یہ کرنے کی کوشش کی کہ جو جنتی فرقہ ہوگا، جو جنتی جماعت ہوگی، جنتی گروہ ہوگا، نجات یافتہ گروہ ہوگا، وہ کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ ما انا علیہ و اصحابی، میری سنتوں کے مطابق جو لوگ زندگی گزاریں گے اور میرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے طریقوں کے مطابق، میری سنت اور میرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا جو طریقہ ہے، ان دو اصولوں کو بنیاد بنا کر، یہ دو فنڈامنٹل رولز کو بنیاد بنا کر جو لوگ زندگی گزاریں گے، جو لوگ صحیح راستہ اپنائیں گے، یعنی نبی کی سنت اور صحابہ کا طریقہ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا طریقہ، نبی کی سنت اور صحابہ کا طریقہ، یہ دو اصول جو لوگ اپنائیں گے وہ جنتی ہوں گے، نجات یافتہ ہوں گے، راہ حق پر ہوں گے، گمراہی سے بچے ہوئے ہوں گے۔ اور ان دو اصولوں سے ہٹ کر جو لوگ ہوں گے وہ اور بھی مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے ہوں گے، کوئی ایک طریقہ اپنائے گا، کوئی دوسرا، کوئی تیسرا، لیکن بہرحال ان دو اصولوں سے وہ دور ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ وہ سب کے سب جہنمی ہوں گے اور غلطی پر ہوں گے، گمراہی پر ہوں گے، صحیح راستے پر وہ نہیں ہوں گے۔ تو یہ ایک اصول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ کون نجات پر اور کون صحیح راستے پر اور کون صحیح اصول پر اور کون غلطی پر، کون جنتی اور کون جہنمی، اس کی پوری تفصیل ہمارے سامنے واضح ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر اسی حدیث سے یہ جملہ نکالا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے طریقوں کے مطابق جو لوگ زندگی گزاریں گے وہی راہ حق پر ہوں گے، وہی درست سمت میں جا رہے ہوں گے، وہی گمراہی سے بچے ہوئے ہوں گے، انہی کا راستہ اپنانا چاہیے، وہی جنت کی طرف جانے والے ہوں گے۔ باقی سب جہنم کی طرف جانے والے اور جہنم کی طرف گامزن ہیں اور ان کا راستہ اپنانا درست نہیں ہوگا۔ تو اس حدیث سے یہ بات واضح ہوئی ہے کہ اس امت میں آخری نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو لوگ یعنی حضور کی سنت اور صحابہ کرام کے طریقوں کے مطابق رہیں گے تو وہ جنتی ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں میں، آپ کی امت میں صرف اور صرف اہل سنت والجماعت، یا اردو میں ہم اہل سنت والجماعت جو لوگ کہلائیں گے، جو لوگ ہوں گے حقیقی معنوں میں، وہی صحیح راستے پر ہوں گے اور وہی نجات یافتہ ہوں گے۔ تو اس پوری امت میں سب سے زیادہ قابل بھروسہ، سب سے زیادہ صحیح، سب سے زیادہ درست اور جنتی نجات یافتہ فرقہ اور نجات یافتہ گروہ اہل سنت والجماعت ہے۔ اہل سنت یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، والجماعت یعنی جماعت صحابہ کا طریقہ، یعنی صحابہ کرام کے طریقوں کے مطابق اور حضور کی سنت کے مطابق جو لوگ زندگی گزاریں گے وہی صحیح ہوں گے۔ تو اس حدیث کی روح سے آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، سب کے سب جہنمی ہوں گے، دوزخ میں جانے والے ہوں گے، غلطی اور گمراہی پر ہوں گے، اور ایک گروہ جنتی ہوگا، نجات یافتہ ہوگا، صحیح راستے پر ہوگا۔ اور وہ فرقہ کون سا ہے؟ جو میری سنت
اور میرے صحابہ کرام کے طریقوں کو اپنائے گا، یہ دو معیارات ہیں جانچنے کے۔ ان دونوں معیارات پر جو لوگ صحیح اتریں گے، کامیاب ثابت ہوں گے، وہی نجات یافتہ کہلائیں گے، وہی درست سمت میں گامزن کہلائیں گے، وہی نجات حاصل کرنے والے لوگ ہوں گے، اور انہی کا راستہ اپنانا چاہیے۔ تو امت میں جتنے فرقے ہیں ان میں سب سے اعلیٰ، سب سے بہتر، واحد نجات یافتہ گروہ اہل سنت والجماعت ہے، اہل سنت والجماعت۔ کیونکہ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے فرقے جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا، اور وہ کون سا ہے؟ جو میری سنت اور میرے صحابہ کرام کے طریقوں کے مطابق ہوں گے، وہ جنتی ہوں گے۔ تو ان دو اصولوں کو بیک وقت اپنانے کی ضرورت ہے کہ ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے طریقوں کو اپنائیں اور سنت کو اپنائیں۔ چنانچہ آپ ایک بات دیکھتے ہیں کہ کتابیں حدیث کی ہوتی ہیں، شروع سے جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان تمام کتابوں کا آپ مطالعہ کیجئے، کہنے کو یہ حدیث کی کتابیں ہیں، لیکن ان احادیث طیبہ اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابوں میں سبحان اللہ، حدیث کس کو کہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی کوئی بات، آپ کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات، اور آپ کے جو طریقے ہیں، یعنی آپ کا جو عمل ہے، آپ کا جو فعل ہے، اور آپ کی جو تقریر ہے۔ تقریر کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے صراحتاً یا دلالتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی کوئی بات یا کسی کے کوئی عمل پر اگر آپ نے رضامندی ظاہر فرما دی، اس کو تقریر کہتے ہیں۔ یہ اردو والی تقریر نہیں ہے یہ، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید اور آپ کی خاموش حمایت اگر کسی چیز کے بارے میں پائی جائے تو یہ بھی حدیث ہے۔ آپ کے سامنے کسی نے کچھ کہا ہو یا کوئی کام کیا ہو، کچھ بولا ہو یا کوئی عمل کیا ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف کچھ نہ کہا ہو، آپ کی رضامندی شامل حال ہو، تو یہ تقریر ہے، اور یہ بھی حدیث اور سنت ہے۔ تو ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی بات، آپ کا قول، آپ کا عمل، آپ کا فعل اور آپ کی تقریر، یعنی آپ کی خاموش حمایت، یہ ساری چیزیں حدیث میں داخل ہیں، سنت میں داخل ہیں۔ ہاں البتہ بعض چیزیں قرائن کی روشنی میں واضح ہیں، ان کے بارے میں، بعض چیزوں کے بارے میں قرائن کی روشنی میں یہ واضح ہے کہ ان میں قرائن کی روشنی میں یہ واضح ہے کہ اس میں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں داخل ہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ عمل مخصوص ہے، یا آپ کی خاص شان ہے، وہ امت کے لیے نہیں ہے، تو ظاہر ہے وہ سنت نہیں کہلائے گی، کیونکہ سنت کی تعریف میں یہ بات بیان کی گئی ہے الطریقۃ المرضیہ المسلوکہ، کہ وہ طریقہ جو امت کے لیے پسند کیا گیا ہے اور جس کو اختیار کیا گیا ہے، جس کو رائج کیا گیا ہے، جس کو جاری اور ساری کیا گیا ہے۔ تو جو طریقہ جاری اور ساری نہیں کیا گیا، جس کو امت کے لیے مستقل اور دائمی حیثیت سے اختیار نہیں کیا گیا، وہ سنت نہیں ہو سکتی۔ امت میں جو عمل جاری نہ ہو وہ سنت نہیں ہے، چاہے وہ صحیح حدیث میں ہی موجود کیوں نہ ہو۔ یہاں یہ غلط فہمی بھی دور کر لینی چاہیے۔ بعض لوگ جو ہے وہ صرف صحیح حدیث کی دہائی دیتے ہیں، ہر بات جو ہے وہ صحیح حدیث ہے، حالانکہ صحیح حدیث کا ہونا اچھی بات ہے، یہ حدیث کی ایک کیٹیگری ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ سنت بھی ہو۔ اس کی ایک مثال میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی وقت میں اپنے نکاح میں 9 بیویاں رکھیں، یہ صحیح حدیث ہے، کوئی شبہ نہیں ہے، تو اب اس پر کوئی عمل کر سکتا ہے؟ جائز ہے عمل کرنا؟ ہرگز نہیں۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، یعنی زیادہ سے زیادہ ایک ساتھ 4 بیویاں رکھی جا سکتی ہیں، لیکن اس سے زیادہ بیویاں رکھنا ایک وقت میں بالکلیہ طور پر جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 بیویاں ایک ساتھ رکھی، آپ کی سارے نکاح اللہ تعالیٰ نے کیے، یہ آپ کی شان ہے، آپ کی خصوصیت ہے، آپ کے لیے یہ خاص ہے،
تو آپ کی خاص شان ہونا اگر ظاہر ہو جائے، معلوم ہو جائے، تو ظاہر ہے کہ وہ امت کے لیے قابل عمل نہیں ہے، امت کے لیے وہ الطریقۃ المرضیہ المسلوکہ نہیں ہے۔ بہرحال جو عرض کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ حدیث کی کتابیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کا ذکر ہے، آپ کے افعال اور اعمال کا ذکر ہے، آپ کی تقاریر یعنی آپ کی تائید اور خاموش حمایت پر مشتمل بہت ساری باتیں ہیں، بہت سارے اعمال ہیں، وہ ان کا درجہ بھی حدیث کے قائم مقام ہے، لہٰذا وہ بھی حدیث میں داخل ہے۔ لیکن تو پھر یہی ہونی چاہیے، یہ تین چیزیں ہونی چاہیے حدیث کی کتابوں میں، آپ کے اقوال لکھے جائیں، آپ کے افعال اور آپ کے اعمال لکھے جائیں، آپ نے جو کچھ کہا ہے وہ لکھا جائے، جو کچھ کیا ہے وہ لکھا جائے، اور جو کچھ آپ کی تقریر ہے یا خاموش حمایت کے دائرے میں داخل ہے وہ باتیں لکھی جائیں۔ لیکن آپ کو حیرت ہوگی کہ حدیث کی کتابوں میں کہنے کو تو یہ حدیث کی کتابیں ہیں، لیکن اس میں آپ دیکھیں گے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے فتوے شامل ہیں، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے اقوال شامل ہیں، ان کے فتاوی جات شامل ہیں، ان کے ارادے شامل ہیں، ان کی باتیں جو ہے وہ لازمی طور پر کتاب کا حصہ بنایا، ان باتوں کو کتاب کا حصہ بنایا گیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ارشاد فرمائی، جو اعمال سر انجام دیے، جو کارنامے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر انجام دیے، جو افعال آپ سے صادر ہوئے، جو اقوال آپ کی زبان مبارک سے نکلے، بلا شبہ وہ حدیث ہیں، لیکن آپ نے وہ الفاظ کس پس منظر میں کہے تھے، آپ نے وہ افعال کس بیک گراؤنڈ میں کیے تھے، ان میں سے کوئی عمل کیا بعد میں بھی جاری بند تو نہیں کر دیا گیا تھا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کیا تھا اور بعد میں اس سے منع تو نہیں فرما دیا تھا، یا دوسرے قرائن سے آپ کا یعنی یا کوئی عمل جو ہے آپ کے ساتھ خاص ہونا اور آپ کی تخصیص اور خصوصیت سمجھانا یہ تو پیش نظر نہیں تھا۔ یہ ایک پہلو ہے۔ تو اس لیے حضرات صحابہ کرام کے سامنے یہ ساری باتیں واضح تھیں، چنانچہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے احادیث طیبہ کے حوالے سے صحابہ کرام کے اقوال، افعال، اعمال لازمی طور پر بیان کیے جاتے ہیں، آثار صحابہ بیان کیے جاتے ہیں۔ صحابہ کرام کے اقوال دین اور شریعت کے حوالے سے اگر سامنے آئے تو وہ آثار کہلاتے ہیں، کوئی عمل ہو، کوئی قول ہو، کوئی فتویٰ ہو، وہ سب کے سب کیا ہیں؟ وہ سب کے سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور احادیث طیبہ کو سمجھنے کے لیے سب سے زیادہ معین، مددگار ہیں، کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کو جانچا، آپ کو بڑھتا، آپ کے منشا کو، آپ کا منشا معلوم کرنے کی ہمیشہ وہ کوشش فرماتے رہے، آپ کے دل میں کیا ارادہ ہے، آپ کیا چاہتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں حضرات صحابہ کرام کے سامنے واضح تھی۔ تو اس لیے آج 1500 سال بعد آ کر کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، یا دعویٰ کرنے میں وہ حق بجانب نہیں ہو سکتا کہ حدیثیں میری سمجھ میں آ چکی ہیں، یہاں تک کہ صحابہ کرام کو بھی نہیں آئی تھی، صرف مجھے ہی آئی ہیں۔ جن کے گھر کی زبان میں یہ حدیث آئی ہیں، جن کے گھر کی زبان میں قرآن نازل ہوا ہے، ایسے افراد کو برا بھلا کہنا یا ان سے اعراض برتنا یہ شرعاً بالکل درست نہیں ہے۔ چنانچہ حضرات صحابہ کرام کے بارے میں یہ بات ہے کہ ان کے اقوال احادیث طیبہ پر مشتمل کتابوں میں لازمی طور پر ذکر کیے جاتے ہیں کہ اس میں حضرت ابن عمر، عبداللہ بن عمر کا قول کیا ہے،
عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ان کا کیا قول ہے؟ تو یہ سارے اقوال بیان کیے جاتے ہیں، کیونکہ حدیث فہمی میں حضرات صحابہ کرام کے آثار، صحابہ کرام کی باتیں، صحابہ کرام کی گفتگو، صحابہ کرام کے اقوال و افعال، صحابہ کرام کے فتوے، یہ ہمارے لیے سب سے بڑا بنیادی، یعنی سب سے زیادہ بنیادی ویلیو رکھنے کے قابل چیزیں ہیں۔ چنانچہ کہنے کو وہ حدیث کی کتابیں ہیں، لیکن لازمی طور پر حدیث کی کتابوں میں حضرات صحابہ کرام کے اقوال اور فتووں کو شامل کیا گیا ہے۔ تو میں ایک کالر کی جانب چلتا ہوں، اس کے بعد پھر وقفے کی طرف جاؤں گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مولانا صاحب، کیا حال ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ بڑی دیر کے بعد آپ سے بات ہو رہی ہے۔ جی بالکل، آپ کا اسم گرامی؟ افتخار۔ ہاں افتخار صاحب، نام تو یاد آ گیا ماشاءاللہ۔ خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ میں تو بس آپ سے سیکھتا ہوں، کیونکہ کبھی کبھی جب بھی بات ہوتی ہے تو میں آپ کا نام لیتا ہوں کہ مولانا صاحب کے ساتھ جیسا بھی مسئلہ پوچھا انہوں نے جواب صحیح طریقے سے دیا، پھر بعد میں اس کو دیکھا تو صحیح پایا گیا۔ سبحان اللہ۔ تو مولانا صاحب ایک بات پوچھنی تھی۔ جی پوچھنا یہ ہے، ہر سوابی کے پیچھے چلنا چاہیے، جس کے بھی پیچھے جاؤ گے صحیح راستہ پاؤ گے۔ جی تو میں ابھی آپ سے ایک پوچھنے لگا ہوں اپنے علم کے لیے، میں نے پڑھا بھی ہے، سنا بھی ہے۔ جی سنا ہے اور کتاب کو بھی دیکھا ہے۔ سعد ابن عبادہ میرا خیال ہے، یہ صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کی خلافت کو نہیں مانا۔ یہ بالکل صحیح ہے، میں نے دیکھا بھی پڑھا بھی۔ تو لیکن کیوں نہیں مانا، اور کیا ان کے پیچھے چل کے اگر نہ ان کی پیروی کرو، اگر خلیفہ کو نہ مانو، کیا اسلام سے خارج ہو جاتے ہو؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ، سوال آ گیا۔ ہم وقفے کے بعد، بریک کے بعد جو ہے، ابھی وقفے کا ہو گیا ہے، اس لیے وقفے کی طرف جائیں گے، اس کے بعد اس سلسلے میں باتیں ہوں گی آپ سے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔